دیکھیے، تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جہاں انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے لاتعداد بتوں کی پوجا کی۔ ہر بت کی اپنی ایک داستان ہے، لیکن ان سب میں سے ایک بت ایسا ہے جس کی کہانی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر ہزاروں بتوں میں سے قرآن مجید نے خاص طور پر بال کا ہی نام کیوں لیا؟ ایسا کیا تھا اس میں؟ ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا؟ تو چلیے اس کہانی کے لیے ہم چلتے ہیں لبنان کی قدیم سرزمین پر، جہاں بال بک نامی ایک شہر آباد تھا۔ اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، ہر نعمت سے مالا مال، زرخیز زمینیں، بہتے دریا اور بے پناہ دولت۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کو ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے۔ اور بس یہیں سے ان کے دلوں میں ایک نیا خیال ڈالا گیا۔ ان لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ساری نعمتیں، یہ دولت، یہ فصلیں، یہ کسی غیبی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ایک نظر آنے والی طاقت کا تحفہ ہیں۔ اور اس طاقت کو انہوں نے نام دیا بیل۔ بیل کا مطلب ہوتا تھا آقا یا مالک۔ وہ یہ ماننے لگے کہ یہی دیوتا بارش، گرج اور زرخیزی سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، یہی ان کی قسمت کا مالک ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بت نہیں تھا، ذرا تصور کیجئے، سونے کا ایک دیو ہیکل مجسمہ جس کی اونچائی قریب 30 فٹ تھی۔ اس کے 4 چہرے تھے اور یہ ایک بہت بڑے مندر میں ایک طاقتور شہنشاہ کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بال کی عبادت صرف جھکنے تک محدود نہیں تھی، اس کے پیچھے ایسی خوفناک رسمیں تھیں کہ سن کر ہی روح کانپ جائے۔ بال کو خوش کرنے کے لیے پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرتے تھے، اپنے ہی معصوم نومولود بچے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں بے حیائی اور ناانصافی تو بالکل عام ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں، جب کوئی قوم گناہوں کے سمندر میں اس حد تک ڈوب جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ بیل بک کی اسی شدید تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو روشنی کا ایک مینار بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو گمراہی سے نکال سکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کوئی فوج یا تلوار لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو صرف سچائی کا ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے شہر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سیدھا بت پرستوں، لالچی پجاریوں اور اس وقت کے ظالم حکمران کو چیلنج کیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم بال کی پوجا کرتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ اللہ ہے، تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، بال بک کے متکبر حکمران اور دولت مند پجاریوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ ان کے لیے تو یہ دعوت ان کی طاقت اور عیش و عشرت کے لیے سیدھا ایک خطرہ تھی۔ آخر بال کے نام پر ہی تو وہ عام لوگوں سے بھاری نذرانے وصول کرتے تھے اور پرتعیش زندگی گزارتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے پیغمبر کی دعوت سے صاف انکار کر دیا اور الٹا ان کے قتل کی سازشیں شروع کر دیں۔ اب چونکہ وہ لوگ صرف طاقت کی زبان سمجھتے تھے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایسی جگہ چیلنج کیا جہاں ان کے جھوٹے عقیدے کی بنیاد تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے حکم سے اب آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ پہلے سال دریا خشک ہونے لگے، وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ دوسرے سال زمین پر قحط نے ڈیرے ڈال لیے۔ ان لوگوں نے بال کے سامنے اور بچوں کی قربانیاں دیں، لیکن آسمان خالی ہی رہا۔ تیسرے سال تک وہ پورا خوشحال شہر ایک قبرستان بن چکا تھا، زمین بنجر اور ہر طرف صرف موت تھی۔ ذرا سوچیے اس منظر کو، جو شہر کبھی زرخیز کھیتوں اور بہتے دریاؤں سے جانا جاتا تھا، اب وہاں صرف بنجر زمین اور پھٹی ہوئی مٹی تھی۔ جہاں کبھی دولت کی ریل پیل تھی، اب وہاں صرف دھول اور موت تھی۔ مویشی پانی کی کمی سے مرنے لگے، ہر طرف لاشوں کی بدبو اور لوگوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ سونے کے سکوں کے ڈھیر لگے تھے، لیکن ان کے بدلے میں ایک گھونٹ پانی بیچنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب بھوک اور پیاس نے انہیں بالکل بے بس کر دیا، تب انہیں احساس ہوا کہ ان کا سونے کا دیوتا تو کچھ نہیں کر سکتا، بالکل بے بس ہے۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے حضرت الیاس کے پاس آئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بال کو چھوڑ دیں گے اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ کی رحمت سے بارش ہو گئی، خوشحالی اور ہریالی واپس لوٹ آئی۔ لیکن انسان واقعی بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جیسے ہی ان کے پیٹ بھر گئے، وہ اپنا وعدہ بھول گئے اور دوبارہ اسی بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے۔ انہوں نے اس نافرمان قوم کا فیصلہ اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیا، اور اس شدید ناشکری کے بعد آخرکار اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں میں گم ہو گئے۔ اور جانتے ہیں، آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی بیل بک کے کھنڈرات لبنان میں موجود ہیں۔
वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर मिले हैं कि एक एक पत्थर का वजन 1000 टन तक है। ये उस कौम की ताकत और उनकी टेक्नोलॉजी का सबूत तो हैं, लेकिन ये भी सबूत हैं कि उनकी कोई भी ताकत, उनकी कोई भी तरक्की उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी। तो यहाँ आकर एक सवाल जहन में आता है, क्या बाल सिर्फ सोने का एक मुजस्समा था? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कदीम वाक़या नहीं है। ऐसी कहानियाँ सिर्फ माजी के किस्से नहीं होती, बल्कि ये आने वाले हर दौर के लिए एक आईना होती हैं। या फिर वो मादियत परस्ती, लालच और दौलत की पूजा की एक अलामत था? हकीकत में बाल उसी चीज़ की अलामत था। जब लोग फसलों, बारिश, ताकत और दौलत के लालच में अंधे हो जाते हैं और अपने पैदा करने वाले को भूल जाते हैं, तो वो अनजाने में इसी बाल के एक नए मॉडर्न वर्जन की पूजा कर रहे होते हैं। तो फिर हमें अपने गिर्द भी देखना होगा। आज हम किन बुतों की पूजा करते हैं? हो सकता है हमारे माशरे में कोई 30 फुट का सोने का बैल ना हो, लेकिन क्या ताकत का लालच, दौलत की होश और दुनिया की ये चमक दमक हमारे जदीद बैल नहीं बन गए हैं? ये एक सवाल है जो हम में से हर एक को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। और आखिरी सवाल ये है कि क्या हम एक जदीद बैल के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं जो वाकई अहमियत रखता है? तारीख़ हमें बार बार याद दिलाती है कि अल्लाह ताला मोहलत तो देता है, लेकिन पकड़ता ज़रूर है। तो हमें सोचना होगा कि कहीं हम थोड़ी सी आसाइश और दौलत के लिए अपने ईमान और अपने उसूलों की कुर्बानी तो नहीं दे रहे। यही वो सवाल है जो बैल बक की कहानी आज हम सबके सामने रख कर जाती है।